یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے خطاب کرتا ہے، یہودیوں سے نہیں، نصرانیوں سے نہیں، کسی اور سے نہیں، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں۔ یا ایھا المشرکون نہیں کہا، یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا الذین ہادوا نہیں کہا، کسی کو نہیں بلایا، ہم کو بلایا ہے، ہماری اہمیت کے پیش نظر بلایا ہے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ آئے ہیں۔ کتنے دفعہ آئے ہیں؟ 89۔ 90 بھی نہیں ہیں، پورے 90 بھی نہیں ہیں، پورے 89 دفعہ آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 89 دفعہ انتخاب کر کے بلایا ہے۔ اگر صرف مسلمان یہ 89 یا ایھا الذین آمنوا پڑھ لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلا ادب یا ایھا الذین آمنوا بقرہ کے اندر آیا، لا تقولوا راعنا، رسول کا ادب سکھلایا گیا۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، دیکھو تم راعنا نہ کہو، اس میں رسول کی بے ادبی ہے۔ وقولوا انظرنا، کہو کہ انظرنا۔ راعنا ذرا کھینچ کے پڑھیں گے تو اے میرے چرواہے، لیکن راعنا کا اصل مطلب ہوتا تھا ذرا رعایت کیجئے۔ ہم جو انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا، پڑھن، کیا کہا آپ نے؟ پھر سے کہیے، ایک بار دہرائیے۔ اسے کہتے ہیں کہ راعنا، لیکن بدبخت منافقوں نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا دل کی خباثت کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے راعنا، اے میرے چرواہے، اور اللہ کے رسول پوچھتے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ راعنا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھیے۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ لفظ ہی مت کہو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، کہو کہ انظرنا، جس میں دو معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ انظرنا کا ایک ہی معنی، ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف ذرا متوجہ ہوئی، جو آپ نے بات کہی ہو ایک مرتبہ پھر دہرائیے، یہ مطلب ہوتا ہے انظرنا کا۔ تو سب سے پہلا نبی کا ادب ہمیں خطاب کر کے سکھایا گیا، پہلا یا ایھا الذین آمنوا قرآن کے اندر، آخری یا ایھا الذین آمنوا ہمارے لیے، پوری امت کے لیے سکھایا تحریم کے اندر۔ اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا آیا نہیں ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب مل کے اللہ تبارک و تعالی کے پاس توبہ کرو، توبہ بھی ایسی جو نصوح ہے، نصوح توبہ، توبۃ النصوح۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے، مجھے اصل میں وہ ٹاپک پہ بات کرنا نہیں ہے، ورنہ میں کیا ہے بعض چیزیں آپ کو بتلا دیتا۔ بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کی اہمیت کے لیے خطاب مسلمانوں سے ہوا، اور فرمایا کہ من یوم الجمعہ، جمعہ آ گئی، دن وہ دن آ گیا، اور منادی ہو گئی، اذان ہو گئی، وذروا البیع، تجارت تم پہ حرام ہے۔ اس کے بعد تم نے ایک پائی کی تجارت بھی کی ہے تو وہ سود کی طرح ہی حرام ہے۔ اذان کے کلمات کو سن لینے کے بعد تم پہ تجارت حرام۔ وہ ایک گھڑی سے لے کے نماز کے اختتام تک کوئی بزنس نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملات نہیں۔ اور جو آیا اس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے آنے کی کوشش کرو۔ کب؟ خطبے پہ، جب منبر پہ امام چڑھتا ہے تب نہیں۔ آپ نے غلط سمجھا ہے، شاید آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے جمعہ کا مطلب کب ہے، خطبہ جب شروع ہوتا ہے تب آنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو آنا ہی ہے، اس کے علاوہ چارہ کاری نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو بتایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ میں گھڑیاں تقسیم کر کے رکھی ہیں، پتہ نہیں کتنا وقت ایک گھڑی کہلاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جمعہ کی پہلی گھڑی میں کوئی آ جاتا ہے اور تحیت المسجد ادا کر کے ذکر میں اور خاص کر درود میں رہتا ہے، تو ایک گھڑی میں آنے والا پتہ نہیں کتنی ساعت ہے، مثلا 11 بجے سے ایک گھڑی شروع ہو رہی ہے، تو 11 بجے کوئی آ گیا اور نماز پڑھ لی تحیت المسجد، اور اس کے بعد درود میں شروع ہو گیا، وہ ذکر اذکار میں بیٹھا رہا، پتہ نہیں وہ ایک گھڑی کب ختم ہوتی ہے۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، دروازے پہ وہ نوٹ کرنے کے لیے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ نوٹ کر ایک گھڑی جیسے ہی ختم ہوئی دوسری گھڑی شروع ہوتی ہے۔ ایک گھڑی کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرو، ایک اونٹ ہر جمعہ ذبح کرنے کا ثواب۔ ارے اللہ کی یہ دین، اللہ جو دے رہا ہے تم نہیں لے رہے ہو،
لوگ دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، اور لوگ دینا مشہور ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مل جاتا ہے۔ کیا ہائے ہماری بدبختی دیکھیے کہ اللہ یہاں لٹا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ میری تجارت افضل ہے، میرا بننا سورنا افضل ہے، میرا گھر افضل ہے۔ یہ کیا رویہ اختیار کر کے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ؟ جمعہ میں ایک گھڑی مانگا ہے، دوسری امتوں کو پورا دن وقف کرنا پڑا، ہمیں صرف ایک گھڑی دینے پر وہی ثواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تیار ہے، اور کہہ رہا ہے کہ پہلا آنے والا ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، دوسری گھڑی میں آنے والا ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، تیسری گھڑی میں آنے والا ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، چوتھی گھڑی میں آنے والا ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، پانچویں گھڑی میں آنے والا ایک انڈا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ مسجد کے اندر اذان ہو جائے اور ممبر پہ امام تشریف لے آئے تو فرشتے بھی اپنے دفتر بند کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب کوئی ثواب نہیں۔ ہم جمعہ میں آنا ہی شروع اس وقت ہوتے ہیں جب امام ممبر پہ آ جائے، پھر اس کے بعد آ کے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی پڑھ لو، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن معمول ہی یوں بنا لینا کہ تم آؤ ہی خطبے کے وقت، یہ تو سراسر اللہ کے رسول کی سنت کی روگردانی ہے۔ صحابہ میں کبھی کبھار کوئی ایک شخص ایسا آیا تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، چلو بھائی پڑھ لو۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ممبر پہ اللہ کے رسول کھڑے ہونے کے بعد آتے مسجد کو، اللہ نے تو ڈانٹا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ کے رسول آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، یہ لوگ بازار کے لیے کیا ہے، جب بزنس آیا تھا، ایک ٹولہ اترا تھا، بزنس کی ایک جماعت آئی تھی، تو وہاں جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، یہ ابو بکر و عمر کا فعل نہیں ہے، نعوذ باللہ رضی اللہ عنہما، یہ عام صحابہ میں دیہاتی لوگ جو تھے انہوں نے سمجھ، لیکن اللہ نے فوراً آیت اتار دی، یہ کیسے لوگ ہیں، تمہیں ممبر پہ اکیلا چھوڑ کے بزنس کے لیے، اب اس کے بعد کبھی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، بڑے سخت الفاظ مت سمجھیے، جب میں بولنے پہ آتا ہوں کھل کے بولتا ہوں، کوئی اچھا بولے کوئی برا بولے مجھے اس سے لینا دینا نہیں۔ یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے 3 جمعہ یہاں پر، ابھی یہ 3واں جمعہ شاید ہے میرا، لیکن یہ چیز میں نے پایا ہے کہ میرے بھائیوں کو میں بتا دوں، یہ غلط روش ہے جو اختیار کی، اہل الحدیث کے نام پہ دھبا ہے۔ حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد بھر جائے اور تحیۃ المسجد پہلے ادا کر کے بیٹھ جائیں۔ امام جب ممبر پہ آ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خطبے کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی کاڑی اور تنکا ادھر ادھر کرتا ہے تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کی نماز نہیں۔ تو بچے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، کوئی بچے کو اشارہ کر رہا ہے، کوئی بیٹھو، یہ پہلے ہی ارینج کریں، آپ پہلے آ جائیں تو بچوں کو اوپر جگہ مل جائے گی، وہاں بٹھایا کریں بچوں کو، آپ اشارے کریں، آپ کی نماز بھی گئی۔ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دینے سے بھی منع کیا ہے، اذا صعید الخطیب علی المنبر فلا يتکلمن احدکم فمن تکلم فقد لغا، جس نے بات کی اس نے برا کام کیا، لغو کام کیا، ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے لغو کام کیا اس کی جمعہ ہی نہیں ہوتی۔ آپ آئے 1 گھنٹہ دیے، نہ جمعہ کا ثواب ہے نہ کچھ ہے، ایسے میں کیوں ایسے ہی برداشت کروں؟ میں آپ کو بتاؤں میرا فریضہ ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ بیکار کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تنکوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے والے نے بھی لغو کام کیا، کوئی سلام کیا اس کا جواب دینے سے بھی لغو کام کیا، کوئی شرارت کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ خاموش رہو تو بھی لغو کام کیا۔ ہاں، نہی عن المنکر امر بالمعروف ہر وقت جائز ہے، برائی کو روکنا اور اچھائی کا حکم دینا ہر وقت جائز ہے، لیکن جمعہ کے خطبے میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن رسول نے کہا کوئی شرارت کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اور تم نے کہا کہ خاموش رہو، اس کو فقط لگا، تب بھی اس نے لغو کام کیا، اور جو لغو کام کیا اس کی جمعہ نہیں۔
تو یہ روش بدلنا ہے. اللہ کرے ہمارے لیے سمجھ عطا کر دے. اللہ کرے اللہ کے رسول کی بات جب آ جائے تو پھر ہمارے تمام مقاصد قربان ہو جائیں, پھر ہمارے لیے کوئی اور موقع نہ رہے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. اللہ اور اس کا رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے, کوئی مومن عورت یا کوئی مومن مرد جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اختیار ہی باقی نہیں رہتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی سوچیں گے اگلے جمعہ سے آنے کا, نہیں نہیں نہیں. تو رسول کی اہمیت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اگلا کبھی نہ کرنا. 12:40 رکھیں تو 12:40 سے 10-15 منٹ پہلے آئے, 1-2 گھنٹے پہلے آئے تو اس کے لیے اون ذبح کرنے کا ثواب بھی ہے. یاد رکھو کیا کر لیتے ہیں 1 گھنٹے میں, کیا دنیا کما لیں گے؟ کیا کر لیتے ہیں؟ بڑا بزنس ہو جائے گا آپ کا. اللہ کو ناراض کر کے تم کہاں جا سکتے ہو؟ کیا دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ اللہ نے 1 گھڑی پورے ہفتے میں مانگا ہے, 1 گھڑی نہیں دے سکتے. اور آج تو روزہ ہے, ویسے بھی چھٹی ہے, چھٹیوں میں بھی نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کرے. اگر کسی بھائی کو غلط لگا تو میں معذرت خواہ ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, لیکن میرے اوپر واجب تھا کہ میں بات کو بتاؤں. کوئی بھائی ناراض ہو تو میں ان سے الگ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اللہ کے لیے خطبے کی ایک بہت بڑی تعظیم ہے اور جمعہ کی ایک بہت بڑی تعظیم ہے. اس کو پامال مت کیجیے. ہم نہ بتائیں گے سنت کے طریقے تو اور کون بتائے گا؟ ہم دعویدار ہیں اس کے.